بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ملک کی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ میں ججوں کی چیف جسٹس کے خلاف بغاوت، 2 ججوں نے چیف جسٹس کا فیصلہ الٹا دیا، منظور شدہ فیصلے کو نامنظور قرار دے دیا۔ عدالتی بحران اس معاملے کی تفصیلی لیڈ سٹوری کی حیثیت سے اخبارات اور نیوز چینل میں موجود ہے۔ سادہ اور آسان بات یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پنجاب کے الیکشن ملتوی کیے جانے کے بارے میں مختلف درخواستوں پر از خود نوٹس کے تحت کارروائی شروع کی۔ اس کے لیے 7 ججوں پر مشتمل لارجر بینچ بنایا گیا۔ بعد میں 2 ججوں جسٹس منصور علی اور جسٹس جمال خان مندوخیل کو بینچ سے علیحدہ کر دیا اور باقی 5 ججوں کا فیصلہ سنا دیا۔ ان میں سے 3 ججوں نے چیف جسٹس کے فیصلے کی حمایت اور 2 ججوں نے مخالفت کی۔ یوں چیف جسٹس کے فیصلے کو 2 کے مقابلے میں 3 ججوں کی اکثریتی حمایت حاصل ہو گئی۔ علیحدہ کیے جانے والے 2 ججوں کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کر لی تھی، جبکہ ان ججوں نے بتایا کہ انہوں نے معذرت نہیں کی تھی، بلکہ ان کے خیالات کا اندازہ لگا کر چیف جسٹس آف پاکستان نے انہیں علیحدہ کر دیا تھا، جس کا انہیں اختیار نہیں تھا۔ ان الگ کیے جانے والے ججوں منصور علی شاہ اور جمال خان مندوخیل نے بینچ کے فیصلے کے خلاف اپنا الگ فیصلہ جاری کر دیا اور خود کو 7 ججوں کے بینچ کا حصہ قرار دے دیا، جس کے بعد 5 ججوں میں سے جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس عطر من اللہ پہلے ہی فیصلے کی مخالفت کر چکے تھے۔ اس طرح 4 ججوں کی مخالفت اور 3 کی حمایت سے فیصلہ مسترد سمجھا جا رہا ہے۔ یوں ملک کی سب سے بڑی عدالت میں بحران پیدا ہو گیا ہے۔ جسٹس منصور علی اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے فیصلے کی مخالفت کے ساتھ کچھ سوالات بھی اٹھا دیے ہیں، یہ کہ چیف جسٹس کے پاس لامحدود اختیارات سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ ان اختیارات کے بارے میں باقاعدہ قواعد و ضوابط بننے چاہیے، اور ان 2 ججوں نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ چیف جسٹس کو انہیں 7 رکنی بینچ سے نکالنے کا اختیار نہیں، وہ خود کو بینچ کا حصہ سمجھ کر اپنے اختلافی فیصلے سنا رہے ہیں۔ تاہم ان کے موقف کے باوجود چیف جسٹس کی زیر صدارت 5 رکنی بینچ کی سماعت جاری تھی۔ حکمران پی ڈی ایم کے وزیر قانون اعظم تارڑ اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے پھر مطالبہ دہرا دیا ہے کہ اتنے اہم کیس کے فیصلے کے لیے 5 یا 7 کے بجائے سپریم کورٹ کے تمام 17 ججوں کا فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے۔ اس کا فیصلہ قابل تسلیم ہوگا اور 5 ججوں کا اکثریتی فیصلہ منظور یا نامنظور ہونے کا بحران پیدا کر دے گا۔ 5 رکنی بینچ کی کارروائی شروع ہو چکی ہے اور اس وقت نئے اٹارنی جنرل منصور عثمان اور پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک بھی موجود ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کہہ چکے ہیں کہ وہ اس کیس کا جلد سے جلد فیصلہ سنانا چاہتے ہیں، اور ایک دلچسپ واقعہ جو ایک بار پہلے بھی رونما ہو چکا ہے، یہ کہ پیر کے روز سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ جنرل اور پی ٹی آئی کے فواد چودھری کے درمیان گرما گرمی ہو گئی۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کسی بات کو کہنے کا حوالہ دیا اور فواد چودھری نے بلند آواز سے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے یہ بات نہیں کی۔ ایڈوکیٹ جنرل نے اسی آواز میں کہا کہ آپ کہیں زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ چیف جسٹس نے دونوں کو خاموش کرا دیا۔ زیادہ دلچسپ واقعہ یہ تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں سرکاری وکیل نے کوئی بات کہی، مخالف وکیل نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے انسان کی بات تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ سرکاری وکیل گرم ہو گیا، اس نے جواب دیا کہ آپ نہ صرف جھوٹے بلکہ بددیانت بھی ہیں۔ اس پر جج نے کہا کہ آپ حضرات کا تعارف ہو چکا ہے، آئیے اب کیس شروع کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف افغانستان کی سابق حکومت کے دور میں امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ وہ پاکستان کو بہت ساری ہدایات دیا کرتا تھا۔ اب اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں، مگر ہدایات دینے کی عادت نہیں گئی۔ پاکستان کی حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ اپنے معاملات ٹھیک کرو، ورنہ خطرناک بحران کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس پر وزارت خارجہ نے سخت نوٹس لیا اور زلمے خلیلزاد سے کہا کہ اسے پاکستان کو مشورے دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنا منہ بند رکھے۔ اور زلمے خلیلزاد کی ان باتوں کا امریکہ کی وزارت خارجہ نے بھی نوٹس لیا، اور اس پر ایک ترجمان نے کہا کہ زلمے خلیلزاد ایک عام شہری ہے، اس کے بیانات ذاتی نوعیت کے ہیں، امریکی حکومت کی پالیسی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ خود پاکستان کا کیا حال ہے۔ اس کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ میں پاکستان کی پالیسیوں کی حمایت کرتے کرتے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی ایسی تیسی پھیر دی،
اور دوسری طرف تحریک انصاف کی سابق وزیر شیری مزاری نے اقوام متحدہ کو پاکستان کے حالات میں مداخلت کی تحریری اپیل بھیج دی ہے۔ یہی نہیں، تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے باقاعدہ طور پر یورپی یونین کے سیکرٹری اور یورپی ملک کو تحریری خطوط بھیجے ہیں کہ پاکستان میں تحریک انصاف کے کارکنوں اور عہدیداروں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے، اسے روکا جائے۔ اور ناظرین محترم، مفت آٹا عوام کے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ ساہیوال میں گزشتہ روز بے پناہ ہجوم کی دھکم پیل سے 2 خواتین جاں بحق ہو گئی ہیں۔ آٹے کے چکر میں اب تک 6 غریب افراد کی زندگیاں ضائع ہو چکی ہیں اور ان میں ضعیف بوڑھی خواتین کی اکثریت ہے۔ انسانی جانوں کی قیمت پر نام نہاد مفت آٹا بھیانک شکل اختیار کر رہا ہے اور حکومت کی نیک نیتی، غریب عوام کی ہمدردی اور مہنگائی سے ریلیف کی خواہش اپنی جگہ، لیکن کوئی مستقل انتظام کیا جاتا تو اچھا تھا۔ ضلعی انتظامیہ کے لیے مفت آٹے کے حصول کے لیے بے پناہ ہجوم سے نمٹنا مشکل ہو رہا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف کسی جگہ جاتے ہیں تو آٹا لینے والوں کو کسی شادی گھر میں بٹھا دیا جاتا ہے اور وزیر اعظم صاحب مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد شادی ہال کے مالکان اس ہجوم کو باہر نکال دیتے ہیں اور غریب لوگ 2 مٹھی آٹے کے لیے جانے دے رہے ہیں۔ حکومت کی نیکی کنویں میں جا رہی ہے اور اپنی طرف سے تو یہ لوگ نیکی کر رہے ہیں، لیکن یہ نیکی ان کی نااہلیت کا ثبوت ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بازار میں 10 کلو آٹا غائب ہو گیا ہے۔ بدنیت منافع خور فلور ملوں کے مافیا نے 15 کلو آٹا کے تھیلے 2300 روپے میں بیچنے شروع کر دیے ہیں اور حکومت کی ان کو پشت پناہی حاصل ہے۔ اگر کسی غریب بندے کو مفت آٹا نہ ملے تو وہ 2300 روپے میں آٹا کیسے خریدے گا؟ اور اب پیٹرول میں بھی اس طرح طلبہ اور رکشوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے، لیکن یہ ریلیف ابھی تک حتمی صورت اختیار نہیں کر پایا۔ دیکھتے ہیں کہ اس سے عوام کو کتنا ریلیف مل پاتا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ Preview.